اور نظر رکھوں کتاب پر۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ رئیس ہو گیا امیر۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت، اولاد کی بخشش۔ نعمت ہو گیا بخشش۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ گود سونی ہونا، اولاد نہ ہونا، اولاد کی حسرت، اولاد کی ارمان نے اسے کس کس در پر، کس کس دروازے پر دستخط نہ دلوائی۔ دستخط ہو گیا کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا۔ پیروں فقیروں کے چکر نے نہ لگوائی، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ مراد بر آنا ہو گیا تمنا پوری کرنا یا مقصد پورا ہونا۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی، تشویش ہو گئی فکر۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچے گود لینے کا مشورہ دیا، مشورہ ہو گیا صلاح۔ کچھ نہ تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا، کسی کا گود لینا، کسی کا بچہ لانا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، گوارا ہو گیا برداشت کرنا، برداشت نہ ہونا، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ اس بچے کو فوراً گود لے لیا جائے، کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے، کسی کا بچہ لانا۔ چند روز قبل ہو گیا پہلے ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جان بحق ہو گیا۔ جان بحق ہو گیا مرنا ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لیا، انہوں نے اسی کو گھر میں لایا، بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی، فضا ہو گیا ماحول، گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ بچہ کیا ملا، جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریاں بچے کا چلانا میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ گرد و پیش کا ارد گرد، اور ان کی آنکھوں کا تارا ہو گیا پیارا بننا۔ آنکھوں کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسرے طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے، تعلیم و تربیت کے منزلیں درجے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا اور اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی، شیبہ کی مزاج فطرت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ ہو گیا دیکھنا، جانچ پڑتال کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہویا، تعجب کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا، کہ شیبہ اب ماں بننے والی ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہیں تھا، جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرائے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا
جیسے کائنات، جیسے دنیا کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے اپنے جننا ہو گیا بچہ پیدا ہونا میں قدرت نے عورت کے لیے لذت مزہ لطف کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا تھی۔ بچوں سنتے ہیں اچھی طرح سے، قدرت نے اسے لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ اچھا بچوں، باقی وسلام۔